اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج ہم ایک خصوصیت کا ذکر کرنے جائیں گے جس کا ذکر قرآن میں تقریباً میرے تجزیے کے مطابق 30 سے زیادہ دفعہ آیا ہے۔ دیکھیں یہ وہ خصوصیت ہے جو اگر ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر پائے تو شاید ہم نیک ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ خصوصیت ہمارے اندر نہیں ہے تو شاید ہمیں قرآن سے ہدایت بھی نہ مل پائے، اور اگر یہ خصوصیت ہمارے اندر شامل ہو جاتی ہے، ہم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو اس کے ذریعے ہمارا رزق و برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم اس خصوصیت کے ذریعے ہم اللہ سے قریب، لوگوں سے قریب اور جنت سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور جن کے اندر یہ خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے اپنی جنت ایسے لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جس کے ذریعے سے ہمارے دل سے سارے خوف دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور سب سے بڑھ کر یہ وہ خصوصیت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے تھوڑی تو مہلت دے دے تاکہ میں یہ اعزاز حاصل کر لوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ المنافقون کے آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے کہ میں نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے اور وہ یہ کہے کہ یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کتاب سے ہدایت وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کی طرف ہرگز پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ تم اس چیز سے خرچ نہ کرنے لگو جس سے تم بہت محبت کرتے ہو، یعنی اپنے مال سے۔ سورہ آل عمران کی ہی آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنت ایسے لوگوں کے لیے بنائی ہے جن میں 3 کوالٹیز ہوں، اور اس میں پہلی کوالٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، یعنی وہ لوگ جو تنگ دستی میں اور خوشحالی میں اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ تنگ دستی میں خرچ کرنے کی مصلحت یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی تنگ دستی کو خوشحالی میں تبدیل کر دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنا سارا مال خرچ کر کے کنگال ہو جائیں اور اپنی زندگی کو مشکل بنا دیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ کن چیزوں پہ خرچ کرنا آپ کی پرائرٹی ہے اور آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ ہم یہاں پہ زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں، زکوٰۃ تو اوبلیگیٹری ہے جو کہ پے کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح خرچ کریں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے والدین پہ خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں، یتیموں پہ خرچ کریں، مسکینوں پہ خرچ کریں اور مسافروں پہ خرچ کریں۔ دیکھیں اگر ہمارے والدین بیمار ہیں، بدحال ہیں، پریشانی میں ہیں اور ہمارے پاس استطاعت ہے، ہمارے پاس مال ہے اور ہم ان کی پریشانی، بدحالی اور بیماری دور نہیں کر رہے ہیں اور اپنے پیسے خرچ نہیں کر رہے ہیں تو ہم جتنے بھی جو کچھ بھی کر لیں ہم نیک نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں ہمارے رشتہ دار اگر بدحال ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں اور ہم خوشحال ہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں اور ہم اس پیسوں کو ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے نہیں خرچ کر رہے ہیں تو دیکھیں ہم عابد تو ہو سکتے ہیں، زاہد ہو سکتے ہیں، ہم بہت عمرے اور حج کر سکتے ہیں لیکن شاید ہم نیک نہ بن سکیں۔ دیکھیں یہ مال خرچ کرنے کی کوالٹی جو ہے نا یہ نیکی کے دروازے کو کھولتی ہے، یہ ہمارے دلوں سے بخل، حرص اور مال کی دولت کی لالچ کو ختم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور گنتے ہیں ان کے لیے بڑی تباہی ہے۔ سورہ الحمزہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ اس کا مفہوم میں بتاؤں گا، یہ آیت نمبر 1 سے 2 کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ مال جمع کرتے اور گنتے رہتے ہیں ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ دیکھیں میں نے والدین کا ذکر کیا، اس پہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اس نے کہا حضور میرے والد صاحب مجھ سے پیسے مانگتے رہتے ہیں، حالانکہ بڑھاپے کی عمر ہے ان کے تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اپنے والد صاحب کو بلاؤ۔ وہ شخص اپنے والد صاحب کو بلانے گیا، اتنے میں جبرائیل تشریف لائے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب اس کا باپ آ جائے تو اس سے یہ پوچھے گا کہ وہ آتے ہوئے زیر لب کیا گنگنا رہا تھا۔ تو اس کا والد جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ تم اس سے پیسے کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا حضور دیکھیں میں اس عمر میں یہ پیسے اپنے اوپر تو نہیں خرچ کرتا، میں یا تو اس کی فیملی پہ ہی خرچ کر دیتا ہوں یا اس کی ایک خالہ ہے جو اس کی کفالت ہم کرتے ہیں میں اس پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ اچھا تم جب یہاں آ رہے تھے تو تم زیر لب کیا گنگنا رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کچھ شعر لکھے ہیں اپنے اس بیٹے کے لیے جو میں وہ گنگنا رہا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا وہ سناؤ۔ وہ شعر کا مفہوم کچھ یوں تھا، اس نے کہا کہ تو چھوٹا سا تھا، تو ننھا تھا، تو میں نے تجھے اپنے سینے سے لگا کے رکھا۔ تو جب راتوں کو جاگتا تھا تو ہم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ تجھے نیند نہ آ جائے۔ تو جب بیمار ہوتا تھا تو ہم یہ سوچتے تھے کاش کہ تیری بیماری ہمیں لگ جائے اور تو صحت مند ہو جائے۔ ہم نے تیرے پر اپنا مال، تیرا اپنا وقت اور اپنا جان خرچ کیا تاکہ تو صحت مند، عقل مند اور ہنرمند ہو جائے۔ ہماری آنکھیں اس دن کا شدت سے انتظار کرتی تھیں کہ تو بڑا ہو، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو اور اپنے روزگار کمائے۔ پھر وہ وقت آیا، تو بڑا ہو گیا، تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، لیکن تیری زبان میں تلخی آ گئی، تو ہم سے بات کرنا تجھے وقت کا ضیاع لگنے لگا، ہم تجھے بیوقوف لگنے لگے، ہم سے تو اس قسم کا سلوک کرنے لگا جیسے پڑوسیوں سے سلوک کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داڑھی سے آنسو ٹپک رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں اس بوڑھے باپ کے چہرے پہ جمی ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جھنجھوڑا اور کہا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔